بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور ایک بہت خاص درود شریف، ایک بہت مقبول بارگاہ درود پاک، درود تاج سے متعلق ہے۔ یہ کتنا خاص درود پاک ہے، یہ کتنا بابرکت درود پاک ہے، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے، سحر، جادو، ٹونا، بندش، آسیب اور ہر طرح کے روحانی امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے، ہر بڑی سے بڑی روحانی اور جسمانی امراض سے شفا یابی کے حصول کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے، بے اولادی سے نجات کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے، مشکلات کے حل کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے، اور ہر طرح کی آفت، مصیبت، بلا اور وبا سے نجات کے حصول کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے۔ عشق مصطفیٰ میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے۔ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا خاص درود پاک ہے، کس طرح اس درود پاک کی برکت سے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، خاص تعداد کیا ہے، کس طرح پڑھنا چاہیے، اور اس کی جو ریاضت کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، اس کا عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کا صاحب ریاضت کس طرح بنا جاتا ہے۔ اور آج انشاءاللہ درود تاج سے متعلق ایسی ایمان افروز باتیں آپ کو سننے کا شرف حاصل ہوگا کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور درود تاج شریف سے آپ کو محبت ہو جائے گی، کیونکہ آج درود تاج کے ایسے بینیفٹس آپ کو بتاؤں گا نا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور پھر امراض سے شفا یابی کے لیے، روحانی مسائل کے حل کے لیے اس کی خاص تعداد، طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے، اس کو پڑھنے کا ایک جو خاص طریقہ ہے جس سے حضوری نصیب ہوتی ہے، جس سے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص نصیب ہوتا ہے، وہ خاص طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی تعداد جو بزرگوں نے مقرر کی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی۔ توجہ کے ساتھ آپ نے مکمل اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور درود تاج شریف سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اور یہاں ایک خوشخبری بھی، بڑی خوشخبری میں آپ کو سناتا چلوں کہ الحمدللہ ربیع الاول شریف میں 12 خاص درودوں کی، 12 زیادہ پڑھے جانے والے درودوں کی ریاضت کروائی جا رہی ہے، اور اس ریاضت کی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی ان دیے گئے درودوں میں سے کسی بھی درود پاک کی ریاضت کرے گا انشاءاللہ وہ اس کا عامل بن جائے گا، اور نہ صرف عامل بلکہ صاحب اجازت اور صاحب ریاضت بن جائے گا۔ جس کو اجازت دے گا وہ اجازت بھی اس کو نفع پہنچائے گی، اور پھر جو اس درود پاک پر ریاضت کر لے گا اس کے ذریعے وہ استخارہ بھی کر سکے گا، کاٹ بھی کر سکے گا، دم بھی کر سکے گا، اور اپنے روحانی معاملات کو سالو بھی کر سکے گا۔ اور انہی درودوں میں سے ایک خاص درود پاک وہ ہے درود تاج، اس کی بھی ریاضت کروائی جا رہی ہے۔ آپ میں سے جو بھی اس عمل کو کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہو، جو اس ریاضت میں شریک ہونا چاہتا ہو، دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو گروپس میں شامل کر دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ جو درود تاج ہے نا، یہ صوفیاء کرام کا پسندیدہ درود پاک ہے، یہ اولیاء کاملین کا پسندیدہ درود پاک ہے، اور یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا پسندیدہ درود پاک ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے کہ جو صوفیاء کرام کا سلیکٹڈ درود پاک ہے۔ دیکھیں ویسے تو ہر درود پاک ہی نور ہے، ہر درود پاک کی بابرکت ہے، لیکن جو درود تاج ہے، جو اس کے فضائل و برکات ہیں، جو اس کے کمالات ہیں، جو اس کے مشاہدات ہیں نا، وہ سب سے جدا ہیں، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور اولیاء کاملین بالخصوص اس درود پاک کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیے، اور یہ وہ درود پاک ہے کہ تقریباً ہر سلسلے میں اس درود پاک کو پڑھا جاتا ہے، اور پڑھ کر حضور نبی پاک علیہ السلام کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ حاصل کی جاتی ہے، اور عشق مصطفیٰ بڑھانے کے لیے یہ درود پاک بہت ہی خاص درود پاک ہے۔ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے بڑا ہی بابرکت درود پاک ہے۔ کسی بھی قسم کا جادو ہو، سحر ہو، بندش ہو، ٹونا ہو، کسی نے کھلا پلا دیا ہو، یا اسیبی اثرات جناتی معاملات ہوں، درود تاج کے ورد کی برکت سے دفع ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور ہر قسم کی بندش اور جادو ٹوٹ جاتا ہے الحمدللہ۔ بے اولادی سے نجات کے لیے، نیک اولاد کے حصول کے لیے بڑا بابرکت درود پاک ہے۔ ہر جائز حاجت اور مراد کی تکمیل کے لیے، اور رزق کی وسعت کے لیے، اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بڑا ہی یہ بابرکت درود پاک ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ وہ یہ ہے کہ جب اس درود پاک کو پڑھا جائے نا، کوشش کریں کہ باوضو پڑھیں، اور یہ تصور کریں کہ آپ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ آپ مدینہ شریف میں، آپ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ صلاۃ والسلام میں موجود ہیں، آپ سبز گنبد شریف کے سامنے حاضر ہیں، یا مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہیں، اور یہ تصور ہو
کہ گویا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے رونق افروز ہیں، اور آپ کا پڑھا گیا درود تاج سن بھی رہے ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ اور حضور کی محبت میں ڈوب کر اور حضور کے تصور میں ڈوب کر اور خود کو مدینہ شریف میں حاضر تصور کرتے ہوئے عشق و محبت میں ڈوب کر اس درود پاک کو پڑھنا، اور اس کے الفاظ بھی اتنے زبردست ہیں، اور جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو خود کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر تصور کرتا ہے۔ اچھا، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بڑا بابرکت درود پاک ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ 170 مرتبہ اس کو پڑھے، جس بستر پر اس نے سونا ہو پاک بستر پر بیٹھے اور اسی بستر پر بیٹھ کر 170 مرتبہ درود تاج شریف کو توجہ اور خوش و خضوع کے ساتھ پڑھے اور سو جائے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازا جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس طرح 7 ہفتے کرے، اگر کوئی 7 ہفتے نہیں بھی کر سکتا نا، 1 ہفتہ ضرور کرے، انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا جائے گا۔ یہاں ایک بات ذہن میں ہو کہ یہ چیز نہ ہو کہ بھئی مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو، دیکھیں ہماری آنکھیں اس قابل ہیں ہی نہیں، اور ویسے بھی درود پاک کو تعظیم اقدس کے لیے پڑھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے کرم فرمانے والے ہیں، یہ بات ذہن میں ہو کہ اگر حضور نے مناسب خیال فرمایا، اگر حضور نے شفقت فرمائی، اگر حضور نے کرم فرمایا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی، وگرنہ ان کی مرضی، وہ مالک ہے۔ اور یہ کیا کم بات ہے کہ اگر ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جائے، اور ویسے بھی ہماری آنکھیں اس قابل تو ہیں نہیں، ہم نے گناہ کر کر کے، بد نگاہی کر کر کے اپنی آنکھوں کو آلودہ کر لیا، ناپاک کر لیا، ہماری آنکھیں تو اس قابل نہیں ہیں کہ حضور کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ اگر وہ کرم فرما دیں اور ہمیں اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دیں۔ اچھا، ایسی بڑی سے بڑی مصیبت آفت کی جو ٹلتی نہ ہو، ایسی بڑی پریشانی کی جو دور نہ ہوتی ہو، مشکل آسان نہ ہوتی ہو، یا کوئی ایسی حاجت ہو، جائز حاجت ہو کہ جو پوری نہ ہوتی ہو، اس کے لیے میاں حضور نے بڑا زبردست وظیفہ تعلیم فرمایا۔ آپ کا ہی فرمودہ وظیفہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نا ختم دلاؤ، بہتر یہ ہے کہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، چند افراد یا چند خواتین مل کر اس کو ختم کریں، 1000 مرتبہ پڑھیں یا 313 مرتبہ اس کا ختم کیا جائے، پھر اس کے بعد دعا کی جائے تو انشاءاللہ کیسی ہی مشکل ہوگی وہ ٹل جائے گی، مشکل آسان ہوگی، کوئی بھی جائز حاجت ہوگی، انشاءاللہ اس کا ختم دلانے کی برکت سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اچھا، امراض سے شفا یابی کے لیے بڑا خاص درود پاک ہے، 21 مرتبہ اگر اس کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے مریض کو دیا جائے تو انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی۔ اور ویسے ہر جو بھی مریض ہے، جو شخص چاہتا ہو کہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اسے نجات نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھے اور پانی پر روزانہ دم کر کے پیتا رہے، انشاءاللہ امراض سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ اور کسی بھی قسم کا سحر ہو، بندش ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، عصبی معاملات ہوں، اثراتی اور جناتی معاملات ہوں، اس کے لیے 11 مرتبہ توجہ سے پڑھنا ہے درود تاج، اور پانی پر دم کریں، سارا دن وہ پانی پئیں، 21 دن 41 دن کریں، انشاءاللہ ہر قسم کے جادو کی کاٹ ہو جائے گی اور جناتی اثراتی معاملات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اچھا، بے اولادی سے نجات کے لیے، نیک اولاد کے حصول کے لیے اس کا جو بڑا بابرکت وظیفہ، آزمودہ اور مجرب وظیفہ، وہ یہ ہے کہ 21 خرمیں یعنی کہ 21 کھجوریں لی جائیں، اور ہر کھجور پر 7 مرتبہ درود تاج شریف پڑھا جائے اور دم کیا جائے۔ 21 کھجوروں پر یہ دم کرنا ہے، اور اسی طرح ہر کھجور پر 7 مرتبہ، اور پھر عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد اس کھجور کو روزانہ 1 کھائے اور اپنے شوہر سے ہم بستر ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ نیک اولاد اسے نصیب ہوگی۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جاب نہیں لگتی، جس کی جاب لگ جائے، اللہ پاک رزق میں بہت زیادہ اضافہ بھی فرما دے، رزق کے اسباب بھی بنا دے، تو بعد نماز فجر 11 مرتبہ آپ اس کو پڑھنے کو اگر معمول بنا لینا، یقین مانیں کسی وظیفے کی آپ کو حاجت پیش نہیں آئے گی۔ رزق کی برکت، رزق کی وسعت کے لیے یہ بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہوگا۔ بعد نماز فجر 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، توجہ سے خوش و خضوع کے ساتھ، اس کے بعد دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو عاشقان رسول ربیع الاول شریف میں اس کی ریاضت کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو کس تعداد میں پڑھیں گے؟ دیکھیں، اس کی جو پہلی تعداد ہے وہ ہے 112 مرتبہ۔ یکم ربیع الاول شریف سے شروع کیا جائے اور 28 دن پڑھا جائے یا 40 دن تک اب اس کو پڑھیں، جو بھی نیت کریں گے اتنے ایام اس کو پڑھیں گے 112 مرتبہ، توجہ سے، خوش و خضوع سے۔ اچھا، کوئی 112 مرتبہ نہ پڑھ سکے پھر 92 مرتبہ پڑھ لیں، 92 نہیں پڑھ سکتا 72 مرتبہ پڑھ لیں، 72 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو 41 مرتبہ 28 دن یا 40 دن اس کو پڑھنا ہے،
توجہ سے پڑھنا ہے، خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ اس کے صاحب ریاضت بن جائیں گے۔ اور اس کی زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے لائیو اسٹریم میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ ڈسکرپشن میں اپنے لائیو چینل کا لنک بھی دے دوں گا، آپ اس کو سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ لائیو اسٹریم اسی چینل سے ہوں گی۔ اچھا، اگر کوئی شخص 41 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا نا، تو 12 مرتبہ روزانہ اس نے اس درود پاک کو ربیع الاول شریف کے پورے مہینے میں پڑھنا ہے، انشاءاللہ اسے درود تاج کا فیض ضرور ملے گا۔ اور ویسے ہر ایک شخص کو کم از کم 3 مرتبہ درود تاج شریف کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور بالخصوص وہ عاملین کے جو علاج معالجہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ آفات و بلیات میں گرے رہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت لازم ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حصار ہے، آفات و بلیات سے نجات کے لیے بہترین ہے، اور بہترین حصار اس درود پاک کو پڑھنے والے کے گرد قائم ہو جاتا ہے۔ ملتان شریف کے ایک بھائی ہیں، 11 مرتبہ روزانہ درود تاج شریف بعد نماز فجر پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی پر تھا، گھر سے روانہ ہوا، راستے میں ایک بڑے ٹرک کے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بڑا ہی ایک سخت قسم کا یہ حادثہ تھا، اور بڑا ایک حادثہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مجھے خراش تک بھی نہ آئی، اور یہ درود تاج کی برکت ہے۔ درود تاج جو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ پاک کی حفظ و امان اسے نصیب ہوتی ہے، اس کے گرد حصار قائم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 3 مرتبہ روزانہ پڑھے تو یہ بہترین وظیفہ ہوگا، اور میری طرف سے ہر عاشق رسول کو اس کو پڑھنے کی خاص اجازت ہے۔ بس توجہ سے اور خشوع و خضوع سے پڑھیے گا، اور جو بھی عاشقان رسول اس عمل کو کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس ریاضت میں شریک ہونا چاہتے ہیں، یا اس درود تاج کی خاص اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کمنٹس میں ضرور ٹیکسٹ کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔